اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ طاہرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المسلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین صلوات عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو آپ نے امام حسین کی شان میں ارشاد فرمائی، اس لیے کہ حسین انسانیت کا نمونہ ہے اور ادھر پیغمبر بھی انسانیت کے نمبردار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسین جہاں انسانیت کی پہچان کرائیں گے وہی مصطفیٰ کے مقصد کی بھی پہچان کرائیں گے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، اگر حسین قربانی نہ دیتے یا حسین ظالم کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک انسانیت اور حیوانیت میں کوئی فرق ہی سمجھ میں نہ آتا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، آدمیت کی بنیاد انسانیت ہے اور جتنے بھی دیگر دوسرے مذاہب ہیں ان سب کا مقصد ہے کہ آدمی آدمی نہ رہے بلکہ انسان بن جائے۔ جیسا میں ابتدا کی مجلس میں بیان کر رہا تھا کہ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا جبکہ ہر انسان آدمی ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یعنی آدمیت الگ ہے اور انسانیت الگ ہے۔ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا جبکہ ہر انسان آدمی ہے۔ اس لیے کہ انسان صرف یا حیوان اسے ہی نہیں کہا جاتا کہ جس کے 4 پیر ہو، بلکہ ہر وہ آدمی کہ جو اپنا عمل اس طرح سے انجام دے کہ جو حیوان جیسا لگے اور انسانیت کے خلاف ہو تو وہ حیوان ہے۔ اس لیے کہ جناب آدم کے 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل، دیکھنے میں دونوں آدمی، دونوں کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، 1 زبان، لیکن اس کے باوجود ایک انسان اور ایک حیوان۔ انسان کون کا انسان حابیل اور حیوان کون کا حیوان قابیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابیل نے انسانیت کے خلاف عمل انجام دیا تو حیوانیت کے زمرے میں چلا گیا۔ تو عزیزان محترم، جب آدم کے 2 بیٹے، دونوں میں ایک انسان اور ایک حیوان، ٹھیک اسی طرح سے پوری آدمیت میں کچھ انسان ہے کچھ حیوان ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر حابیل مظلوم کہلایا، قابیل ظالم کہلایا۔ تو بس عزیزان محترم، سارے مذاہب کی بنیاد انسانیت ہے، لیکن انسانیت کی پہچان کرانے کا نام ہی مجلس حسین ہے۔
انسانیت کی پہچان کرانے کو ہی عزاداری کہا جاتا ہے۔ عزاداری میں ہی حق اور باطل کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ عزاداری کے ذریعے ہی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی تمیز پیدا کی جاتی ہے۔ عزاداری میں ہی سچوں سے محبت اور جھوٹوں سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یا جملوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ سارے مذاہب کی بنیاد انسانیت ہے، لیکن انسانیت کی پہچان، انسانیت کی آئیڈینٹیفیکیشن کو عزاداری کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں آپ آواز بلند۔ انسانیت کی پہچان اور انسانیت کی آئیڈینٹیفیکیشن کو عزاداری کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مجلس حسین، یہ عزاداری حسین، اس کے ذریعے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یزید کا کہ چاہنے والے کون ہے۔ اسی کے ذریعے مجلس حسین کے ذریعے ہی پتہ لگتا ہے کہ نمرود کون تھا، ابراہیم کا کیا مقصد تھا، فرعون کون تھا، موسیٰ کا کیا مقصد تھا۔ اور انسان محترم پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر یہ عزاداری حسین نہ ہوتی تو انسانی ذہنوں سے ابراہیم کو بھی فراموش کرا دیا جاتا، انسانی ذہنوں سے نمرود کے ظلم کو بھی مٹا دیا جاتا، انسانی ذہنوں سے فرعون کے ظلم کو بھی مٹا دیا جاتا، انسانی ذہنوں سے پھر موسیٰ کی ذریعے دی گئی قربانیوں کو بھی بھلا دیا جاتا۔ یہ صرف عزاداری حسین کا ہی صدقہ ہے کہ آج تک دنیا کے سامنے حق اور باطل کی پہچان ہے۔ آج تک دنیا کے سامنے یہ پتا ہے کہ نمرود کیا تھا، ابراہیم کیا تھے، موسیٰ کیا تھے، فرعون کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، وہ اس لیے کہ یزید اور صرف یہ حسین کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کی جنگ تھی کہ جن کے نظریات کچھ کے یزید سے ملتے ہیں اور کچھ کے حسین سے ملتے ہیں، کیونکہ کربلا میں صرف حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک بار پھر قابیل اور حابیل آمنے سامنے تھے، ایک بار پھر ابراہیم اور نمرود آمنے سامنے تھے، ایک بار پھر فرعون اور موسیٰ آمنے سامنے تھے، ایک بار پھر ابو لہب، ابو جہل اور محمد مصطفیٰ آمنے سامنے تھے، ایک بار پھر معاویہ اور علی آمنے سامنے تھے۔ اس لیے کہ یزید جو نمائندہ تھا وہ نمرود کا بھی نمائندہ تھا، وہ قابیل کا بھی نمائندہ تھا، وہ شیطان کا بھی نمائندہ تھا، وہ فرعون کا بھی نمائندہ تھا، وہ ابو جہل کا بھی نمائندہ تھا، وہ ابو لہب کا بھی نمائندہ تھا، وہ ابو سفیان کا بھی نمائندہ تھا، وہ معاویہ کا بھی نمائندہ تھا۔ ٹھیک اسی طرح سے حسین آدم کے نمائندے تھے، حابیل کے نمائندے تھے، ابراہیم کے نمائندے تھے، موسیٰ کے نمائندے تھے، محمد مصطفیٰ کے نمائندے تھے، علی مرتضیٰ کے نمائندے تھے۔ تو عزاداری کے ذریعے ان کی پہچان ہوئی کہ کن کے چہروں پر نقاب پڑی ہوئی ہے۔ حسین نے یزید جیسے لوگوں کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے اور قیامت تک کے آنے والے یزیدیوں کی پہچان کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ رضوان محترم، حق اور باطل کا فیصلہ تو ہو چکا، نجات کی کشتی لوگوں کو بچا چکی، اب مزید کون سی شے ہے اب جو سمجھنا باقی رہ جائے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے زیارت وارثہ میں پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، کہ ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ یعنی حسین کو ابراہیم کا وارث کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی کیا وجہ ہے کہ حسین کو ابراہیم کا وارث کہا گیا؟ تو سب سے پہلے ابراہیم کے کردار کو اٹھا کر دیکھا جائے کہ ابراہیم کیا ہے۔ تو جب ہم نے ابراہیم کے کردار کو اٹھا کر دیکھا تو سب سے پہلے پتہ لگا کہ ابراہیم کے کردار کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بت شکن تھے، یعنی بتوں کو توڑتے تھے۔ دوسرے، ابراہیم نے اپنے وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ نمرود سے ٹکر لی تھی، یعنی اقتدار سے ٹکرانا جناب ابراہیم کی دوسری صفت تھی۔ تیسرے،
جناب ابراہیم اللہ کی محبت میں نمرود کے ذریعے جلائی گئی آگ میں کودے تھے، یعنی قربانی کا جذبہ، محبت پروردگار، یہ جناب ابراہیم کی تیسری صفت تھی۔ چوتھے، ابراہیم نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا تھا، یعنی قربانی کا جذبہ جناب ابراہیم کی چوتھی صفت تھی۔ تو پتہ چلا کہ پہلے ابراہیم خود شکن تھے، دوسرے اقتدار شکن تھے، تیسرے اللہ کی محبت رکھتے تھے، چوتھے قربانی کا جذبہ تھا۔ تو بس عزیزان محترم، ہم حسین کو سلام کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، کہ ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام، کیونکہ حسین کے اندر بھی کوئی خصلتیں موجود ہیں کہ جو ابراہیم کے اندر موجود تھی۔ فرق بس اتنا ہے کہ اگر ادھر ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا تو ابراہیم نے پتھر کے بتوں کو توڑا تھا، لیکن حسین نے بھی بتوں کو توڑا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ حسین نے باطل خیالات کے بتوں کو توڑا ہے، حسین نے باطل نظریات کے بتوں کو توڑا تھا، حسین نے رسم و رواج کے بتوں کو توڑا تھا۔ اگر ادھر ابراہیم نے اپنے وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ نمرود سے ٹکر لی تھی، تو ادھر حسین نے بھی اپنے وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ یزید سے ٹکر لی ہے۔ اور اگر ادھر ابراہیم اللہ کی محبت میں آگ میں کودے ہیں تو ادھر بھی حسین بھی اللہ کی محبت میں یزید کے ذریعے جلائی گئی ظلم کی آگ کے خلاف کربلا کے تخت صحرا میں کودے ہیں۔ اور اگر ادھر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک لمحے کے لیے چھری کے نیچے لٹایا ہے، تو ادھر حسین نے بھی اللہ کی محبت میں اپنے 72 ساتھیوں کو تلواروں کے سائے میں خون کے دریا میں نہلایا ہے۔ تلوار پڑھ دے بابا سے بابا۔ محترم، یہ ہے کربلا کا پس منظر، اور جو آج کی مجلس میں ہونا ہی بیان چاہیے یہی، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ یہ فضائل حسین ہے جو اکثر بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ سمجھیے عزیزان محترم کہ حسین نے اس قربانی کے ذریعے کیا کیا بچایا اور کن کن ظالموں کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خصلت حسین کو وراثت میں ملی، تو بت شکنی کردار ابراہیم کا جوہر تھا، یعنی بتوں کو توڑنا یہ ابراہیم کے کردار کی سب سے بڑی خصلت تھی۔ اور عزیزان محترم، پتھر کے بت توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن رسم و رواج کے بتوں کو توڑنا، باطل خیالات کے بتوں کو توڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو ابراہیم نے پتھر کے بت توڑے اور حسین نے غلط نظریات کے بتوں کو توڑے، اس لیے کہ یزید جو اس وقت عمل کر رہا تھا وہ بت کا ہی عمل تھا، کیونکہ بت جو ہوتا ہے وہ فقط پتھر کا تراشا ہوا مجسمہ ہی نہیں ہوتا، یا پتھر سے تراشا ہوا اسٹیچو ہی بت نہیں کہلاتا، بلکہ ہر وہ شے جو غیر اللہ ہو اور جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، وہ بت ہے۔ کیونکہ جب حسین سے یزید طالب بیعت تھا تو وہ عمل کر رہا تھا کہ جو بت کا عمل ہے، اس لیے کہ یزید کوئی نائب برحق نہیں تھا، وہ کوئی اسلام کا حقیقی رہبر نہیں تھا، اسے اسلام کی توضیح اور اسلام کی تفسیر اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اس جاہل کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ امیر المومنین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ نائب رسول ہے، وہ رہبر اسلام ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی جیسے بت کو توڑنے کے لیے حسین کربلا کے میدان تک آ گئے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یا حسین اسے مدینے میں کیوں نہ توڑا، کہاں ماحول مناسب نہیں تھا، کہاں مکہ میں کیوں نہ توڑا، کہاں مکہ کی زمین کو آلودہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس یزید جیسے بت کو توڑنے کے لیے میدان میں نکل کر آئے، وہ اس لیے کہ باطل پتلے کو ہمیشہ شہر کے بیچ نہیں بلکہ میدان میں جلایا جاتا ہے، چاہے یزید ہو یا راوی ہو۔ سلام پڑھ دے بابا سے بابا۔
یا راوڑ ہو، باطل پتلے کو ہمیشہ شہر کے بیچ نہیں بلکہ میدان میں جلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حسین اس یزید جیسے بت کو توڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں نکل کر آئے۔ رضان محترم آپ غور کریں، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ آپ اس مسئلے کو جتنا سوچیں گے اتنا پیچیدہ ہوتا جائے گا، اس لیے کہ یزید کے ہاتھ پر پورے عالم مسلمان نے بیعت کر لی تھی۔ پورے عراق میں، پورے شام میں، پورا مصر، پورا جورڈن، پورا سعودی عرب، یہ سارا علاقہ، ان سب لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر اجماع کر لیا تھا۔ اور جو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں اس وقت کی، ان لوگوں نے یزید کو سپورٹ کر دیا تھا۔ یزید کا باپ معاویہ یزید کے لیے وصیت کر چکا تھا۔ تو عزیزان محترم، قہر و غلبہ اور غنڈہ گردی کے بل پر بھی یزید خلیفہ بن چکا تھا۔ یعنی خلیفہ سازی کے جو 4 اصول ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر یزید اپنے وقت کا سب سے بڑا خلیفہ تھا، سب سے بڑا بادشاہ تھا، کیونکہ ان چاروں میں سے اگر کسی کو کے پاس ایک بھی جمع ہو جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو پورا اجماع مل جائے، ووٹ بینک مل جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہندوستان میں ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی کا ووٹ بینک ایک پارٹی کو چلا جائے تو وہ بادشاہ، وہ پارٹی جیت جاتی ہے۔ اور اگر بڑی بڑی پارٹیاں کسی کو سپورٹ کر دے تو وہ بھی حکومت بنا لیتا ہے۔ جیسے ابھی بنا تھا مہا گٹھ بندھن، ساری پارٹیاں ایک جگہ موجود ہو گئی تھی ایک پارٹی کے خلاف۔ تو یہ ہے کہ اگر بڑی بڑی پارٹیاں کسی ایک کو سپورٹ کر دے تو وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور اگر باپ بادشاہ ہو اور وہ وصیت لکھ دے، جیسے عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ میرے بعد فلاں بنے گا، تو اس کے بل پر بھی انسان بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھا ہوتا ہے قہر و غلبہ، غنڈہ گردی، جیسا اکثر ہوتا ہے پاکستان میں کہ فوج کے کسی جنرل نے حکومت کو ہٹایا اور خود بیٹھ گیا، جیسے ضیاء الحق نے کیا تھا، پرویز مشرف نے کیا تھا۔ یہ چوتھا طریقہ ہے بادشاہ بننے کا۔ تو یزید کے پاس یہ چاروں فیسلٹیز جمع تھی، اجماع، ووٹ بینک بھی تھا، شورا، بڑی بڑی پارٹیوں کی سپورٹ بھی تھی، باپ معاویہ کا وصیت نامہ بھی تھا، قہر و غلبہ، غنڈہ گردی بھی تھی۔ یعنی ان چاروں فیسلٹیز کی بنیاد پر یزید اپنے وقت کا سب سے اعلیٰ بادشاہ، سب سے اعلیٰ خلیفہ تھا۔ تو آپ حسین کو دیکھیے، ایسے حسین نے، ایسے یزید کو حسین نے چیلنج کیا کہ میں تجھے نہیں مانتا، تو غلط ہے، تو باطل پر ہے، تو غلط ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے۔ چاہے ہندوؤں سے پوچھو تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے۔ عیسائیوں سے پوچھو، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے۔ مسلمانوں سے پوچھو، ان کا بھی یہی کہنا ہے یزید غلط تھا، حسین صحیح تھے۔ تو اگر یزید غلط تھا تو آپ خالی اکیلا یزید غلط نہیں تھا، بلکہ اجماع، ووٹ بینک بھی غلط تھا، شورا، بڑی بڑی پارٹیوں کی سپورٹ بھی غلط تھی، باپ معاویہ کا وصیت نامہ بھی غلط تھا، قہر و غلبہ، غنڈہ گردی بھی غلط تھی، سب غلط تھے، بس حسین صحیح تھے۔ صلوات پڑھتے بابا سے حسین صحیح تھے۔ تو یزید کے ساتھ ساتھ جن جن لوگوں کی سپورٹ تھی وہ سب غلط تھے، چاہے وہ معاویہ کا وصیت نامہ ہو یا شورا، بڑی بڑی پارٹیوں کی سپورٹ ہو، یا پھر
लोगों का तस्लीम कर लेना होगा। सब गलत थे, बस हुसैन सही थे। फैज़ान मोहतरम, आखिर यजीद को क्या जिद है हुसैन से कि बैत करो, बैत करो, क्योंकि उसके पास तो पूरा वोट बैंक है, इजमा है, शूरा है, बड़ी बड़ी पार्टियों का उसे सपोर्ट है। बाप माविया ने वसीयतनामा कर चुका, कहरो गलबा गुंडा करके उसके साथ है, तो फिर उसे क्या फर्क पड़ता है कि हुसैन बैत करे ना करे। हुसैन अपनी जिंदगी मदीने में गुजार रहे हैं, उसकी हुकूमत तो चल रही है शाम में, फिर उसे आखिर जिद क्या है हुसैन से कि मेरे आगे सरेंडर करो, सर झुकाओ। यानी इजमा होने के बाद भी, शूरा होने के बाद भी, बाप के वसीयतनामे के बाद भी, कहरो गलबे के बाद भी यजीद को एक ही जिद है हुसैन से कि बैत करो, बैत करो। आखिर वजह क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन के पास इसलिए यजीद हुसैन से बैत चाहता था क्योंकि हुसैन के पास हकीकी इस्लाम का चेहरा है, हुसैन के पास सारे इस्लाम की कुंजियां है, सारी चीजें हुसैन के पास है, जो जिसके लिए मांगते मांगते जिसके लिए यजीद इतना परेशान है कि बैत करो, बैत करो, क्योंकि हकीकी इस्लाम का चेहरा हुसैन के पास है, सारे इस्लाम की, सारी इंसानियत की कुंजियां हुसैन के पास है। यही वजह है कि यजीद को जिद है हुसैन से बैत करो, बैत करो, बैत करो। तो जाने मोहतरम, इसी यजीद, तो अब मैं एक जुमला और कहूंगा कि यजीद हुसैन से बैत मांगते मांगते कब्र में दफन हो गया, जहन्नम में चला गया, सारी सल्तनत बर्बाद हो गई, कहरो गलबा खत्म हो गया, शूरा खत्म हो गया, वसीयतनामा मिट गया, सब कुछ खत्म हो गया, यजीद बर्बाद हो गया, हुसैन की दुश्मनी में रिश्तो नाबूद हो गया। तो फिर मैं एक जुमला और कहता हूँ कि जब हुसैन की दुश्मनी में उस वक्त के यजीद की हुकूमत नहीं चली, तो हुसैन की दुश्मनी में आज के दौर के यजीदियों की हुकूमत कैसे चल सकती थी, चाहे वो फिर सद्दाम हो या अबू बकर बगदादी हो। सवाल पढ़ने बाबा जबरदस्त। यानी हुसैन से जिद है कि बैत करो, बैत करो, मेरे आगे सर तस्लीम करो, सर झुकाओ। लेकिन हुसैन कह रहे हैं कि हमारा सर फकत खुदा के आगे झुकता है और किसी के आगे हम सर तस्लीम नहीं करते। तो जब उस वक्त के यजीद जैसे बड़े बादशाह की हुकूमत हुसैन की दुश्मनी में नहीं चल सकी, तो आज के यजीदियों की हुकूमत हुसैन की दुश्मनी में, करबला में, इराक में कैसे चल सकती थी? बस अज़ीज़ान मोहतरम, अब जो कुछ लोगों की फरमाइश है कि उस पहलू पर नजर डाल दूं, क्योंकि नाम आ गया है उस मलऊन का कि जो भी यजीद ही था अपने दौर का, सद्दाम। क्योंकि अब से कुछ साल पहले 2004 के 3 के बाद 2003 में उसके तख्त-ओ-ताज खत्म हुआ था और 2004 के पास एक कैसेट मेरी निकली थी सद्दाम और यजीद के नाम से, जोगीपुरा में। तो उसकी कुछ गोशे पे नजर डालनी है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि आप है और हम है और कोई तीसरा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हालात कशीदा होने का खतरा रहता है। कि सद्दाम का यजीद से शजरा कितना मिलता था, इसलिए कि हम बचपन से सद्दाम के खिलाफ बद्दुआएं सुनते सुनते बड़े हुए हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग सद्दाम को बद्दुआ देते देते इस दुनिया से चले गए। आज भी मुझे याद है मरहूम हमारे दादे जनाब हनीफ साहब, चचा मोहसिन के वालिद, हमेशा बद्दुआ करते थे ये सद्दाम को, और उनका इंतकाल पहले हो गया, सद्दाम बाद में मरा। तो मैं जब उनका इंतकाल हुआ सोच रहा था कि सद्दाम अभी तक नहीं मरा और ताइफा हनीफ पहले ही गुजर गए।
حالانکہ طائبہ نفیس کے سامنے وہ بھی اور ہمارے دادے بھی بڑی بددعائیں کرتے تھے، لیکن وہ صدام مرا 2003 میں، کچھ لوگوں کے سامنے ختم ہوا اور کچھ لوگ پہلے ہی گزر گئے اور وہ بچا رہا، حالانکہ اس کا نام و نشان مل گیا۔ اور ایک اور ریسرچ کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو جو معاشرے میں کچھ لڑکوں کے نام صدام ملتے ہیں، ان کی پیدائش آپ اٹھا کر دیکھ لینا، ان کی پیدائش یا تو 1991 کی ہے، 1990 کی ہے، 88 کی ہوگی، یعنی 88-90 کے بعد بات کی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں نے صدام کو ہیرو بنا رکھا تھا۔ توجہ ہے جناب محترم، بڑی ریسرچ کی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے صدام نام معاشرے میں نہیں تھا۔ اب جتنے بھی صدام نام کے لڑکے جوان ہیں اس وقت، ان کا آپ کیلکولیشن کرنا۔ جب میں نے سوچا کہ اتنے نام کے صدام نام کے معاشرے میں کیوں ہے، تو جب ان کی عمر کا میں نے اندازہ لگایا تو ان کی پیدائش کسی کی 91 کے بعد ہے، 95 میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اس وقت صدام کو ہیرو بنا رکھا تھا۔ تو تھوڑا سا صدام کے بارے میں سمجھ لے، کیونکہ بچوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ملے گا، تاریخ میں نہیں ملے گا، یہ مٹ جائے گا، لیکن آپ اپنے ذہنوں میں سے ضرور محفوظ رکھیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل کہ یزید کا اور حسین، اس کا صدام کا شجرہ آپس میں کتنا ملتا ہے۔ حسین، یہ صدام جو ہے تکریت میں پیدا ہوا تھا 1945 میں، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں پوری ایرنا جو ایران کی نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق، علماء سے سن کر، عراق سے چھپنے والی کتابوں کے ذریعے، اور CNN امریکہ کی جو ایجنسی ہے نیوز، سب کا ملا کر جو ایک کامن بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صدام پیدا ہوا تھا 1945 میں تکریت میں، اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ 8-10 سال کا ہوا تو اس نے سب سے پہلے اسکول میں اپنے استاد کی گولی ماری، صرف 8-10 سال کی عمر میں ریوالور لے کر وہ اسکول جاتا تھا اور اسے گولی ماری۔ اب عزیزان محترم، استاد کا مرتبہ سمجھیے، جب کسی نے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ کتنے ہیں اور باپ کا مرتبہ کیا ہے، تو رسول نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں۔ کہا ایک وہ کہ جو تمہیں اس دنیا میں لاتا ہے، تمہارا سگا باپ، دوسرے وہ باپ کہ جس کی لڑکی سے تمہاری شادی ہوتی ہے، تمہارے سسر، تیسرا باپ جو تمہارا استاد ہوتا ہے، کیونکہ استاد کا اگر نظر کرم نہ ہو تو پھر آدمی انسان نہ بن پائے، حیوان کا حیوان رہ جائے۔ تو پھر رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان میں سب سے عظیم باپ کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ اس میں استاد تمہارا سب سے عظیم باپ ہے، اس لیے کہ اگر استاد نہ ہو تو تم معاشرے میں جینے کا سلیقہ نہ سیکھ سکو۔ حالانکہ باپ بھی کبھی کبھی استاد کا رول کردار ادا کر دیتا ہے، تو جو استاد کا کردار ادا کرے، چاہے وہ باپ ہو یا کوئی اور ہو، تو اس وقت استاد کی حیثیت سے مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو صدام نے کون سے باپ کو مارا؟ سب سے عظیم باپ کو، یعنی استاد کو۔ تو سب سے بڑے عظیم باپ کے قاتل کا نام ہے صدام۔ پھر محترم صدام جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد اب اس نے اپنے سگے چچا کی لڑکی سے زنا پر جبر کیا، یعنی عیاشی صدام کے کردار کی دوسری صفت ہے۔ پھر محترم اور بڑا ہوا تو اس نے قہر و غلبہ غنڈہ گردی کے ذریعے پھول بہا کر عراق کی حکومت پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد یعنی اقتدار پر قبضہ کیا جیسے یزید نے کیا تھا۔ اب اس کے بعد حکومت پر بیٹھنے کے بعد جب دور آیا سن 80 کا، 1979 میں ایران میں انقلاب امام خمینی نے برپا کر کے امریکہ کی جو پٹھو حکومت تھی شاہ کی، اسے کا تختہ پلٹا تھا اور ایک اسلامی حکومت قائم کی تھی کہ جس سے شیعت کی پہچان ہو۔ ادھر ایران میں امام خمینی نے حکومت قائم کی
اور ابھی امام خمینی کی حکومت کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ صدام ملعون نے ایران پر حملہ کر دیا سن 80 میں. اور عزیزان محترم کسے خوش کرنے کے لیے؟ امریکہ کو. امریکہ کی چمچہ گیری کرنے کے لیے اس نے ایران پر حملہ کیا. اب یہ جنگ 80 سے شروع ہو کر سن 88 تک چلی. اور عزیزان محترم ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہم مولانا تک ہمارے مسجد کی خبریں سناتے تھے, کبھی BBC پہ کبھی ایران ریڈیو پہ. یہ سنتے سنتے ہم جوان ہو گئے ہیں. تو یہ جنگ 80 سے لے کر 88 تک چلی. اس جنگ میں 4 لاکھ آدمی عراق کے مارے گئے اور 8-10 لاکھ آدمی ایران کے مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا صدام کو سپورٹ کر رہی تھی اور ایران اکیلا تنہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی صدام کو اپنی ہار قبول کرنی پڑی. حالانکہ زیادہ قربانیاں ایران نے دی لیکن ہار صدام کی ہوئی, کیونکہ صدام نے ہی جنگ ختم کرنے کا پیغام امام خمینی کے پاس بھیجا تھا. تو عزیزان محترم یہاں پر کہر و غلبہ گنڈا گردی یزید کی طرح صدام کر رہا ہے. 8-10 لاکھ آدمی ایران کے مارے گئے, 4 لاکھ عراق کے مارے گئے. اب عزیزان محترم اس کا شجرہ یزید سے کتنا ملتا ہے اب یہ سنیے. اور عزیزان محترم یزید زیادہ برا اس لیے ہے کہ اس کے سامنے اہل بیت ہے. لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ زیادہ لوگوں کا خون کس نے بہایا ہے, وہ صدام نے بہایا ہے, یزید سے بھی زیادہ. صرف یزید اس لیے برا ہے کہ اس کے سامنے اہل بیت رسول تھے, رسول کے نواسے تھے. اگر کیلکولیٹ کریں تو صدام نے زیادہ مظلوموں کا خون بہایا ہے, زیادہ شیعوں کا خون بہایا ہے. تو یزید سے کتنا اس کا شجرہ ملتا ہے. اس نے اس وقت جو عراق کے سب سے بڑے مجتہد تھے الصدر, کہ جن کے لڑکے کا نام ہے مقتدی الصدر, جو آج بھی موجود ہے اور عراق کی مہدی عالمی کے صدر ہے, پریزیڈنٹ ہے, ان کے والد گزرے ہیں الصدر. وہ اس وقت کے مجتہد تھے کہ جن کی تقلید بھی ہوتی تھی. تو ان کا قتل کرایا اور ساتھ میں ان کی بہن کا بھی, اور بہن ان کی بہت بڑا عالمہ تھی, بہت بڑی عالمہ تھی اس وقت کی. تو ان کی بہن کا قتل کرواتے ہوئے یزید نے یہ فرمان دیا تھا, یہ بیان دیا تھا صدام نے کہ یزید پاگل تھا جو حسین کو قتل کر کے زینب کو زندہ چھوڑ دیا تھا. کیونکہ اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کی شہادت کا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. یہی وجہ بنا کر اس صدام نے الصدر کی بہن کا بھی قتل کرایا. تو یہ ہے عزیزان محترم یزید سے ملتا ہوا اس کا شجرہ کہ یزید پاگل تھا جو اس نے زینب کو زندہ چھوڑ دیا, لیکن اس نے ان کی بہن کا بھی قتل کرایا تاکہ ثبوت باقی نہ رہے. تو عزیزان محترم اب دیکھیے کہ اس کا شجرہ یزید سے کتنا ملتا ہے. اس لیے کہ اگر ادھر یزید شرابی تھا تو صدام بھی شرابی تھا, اگر ادھر یزید عیاش تھا تو صدام بھی عیاش تھا, اگر ادھر یزید نے اپنی سگی پھوپھی سے زنا کیا تھا تو ادھر صدام نے بھی اپنے سگے چچا کی لڑکی سے زنا بالجبر کیا ہے. اگر ادھر یزید نے حسین کے 72 ساتھیوں کو خون میں نہلایا تھا تو ادھر صدام نے بھی ہزاروں لاکھوں شیعوں کو بے گور و کفن اپنے تہخانے میں بھوسے کی طرح بھرا تھا. تو یہ ہے عزیزان محترم صدام کا شجرہ جو یزید سے کتنا ملتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں انہی جیسے صدام اور یزیدیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے حسین نے قربانی دی تھی. اس لیے کہ حسین نے قیامت تک آنے والے یزیدیوں کی پہچان کربلا سے کرا دی تھی. تو یہ ہے کربلا کا پس منظر اور یہ ہے یزیدیت سوچ کا پس منظر. تو اس طرح کی یزیدی آج بھی ہے, لیکن انجام کیا ہوا اس وقت کے یزید کی بھی قبر کا پتہ نہیں اور آج صدام کی نسل کا بھی پتہ نہیں. اس لیے کہ ظلم کے سہارے حکومت نہیں چلتی, کفر کے سہارے چل سکتی ہے. اگر کفری حکومت ہے کافروں کی, غیر مسلموں کی, ان کی حکومت چل سکتی ہے, لیکن اگر مسلمان ہو کر بھی ظلم کرے ان کی حکومت نہیں چل سکتی. تو بس عزادارو, آج شب عاشور ہے اور آج کی رات وہ رات ہے کہ شاید اس رات پر زینب کا قبضہ ہوتا تو شب عاشور نہ گزرتی,
شب عاشور نہ گزرتی تو روز عاشور نہ آتا، اور روز عاشور نہ آتا تو اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگتی، روز عاشور نہ آتی تو اصغر کے گلے پر تیر نہ لگتا، روز عاشور نہ آتی تو عباس کے بازو قلم نہ ہوتے۔ بس ازادارو جب شب عاشور ہوئی کہ جس رات میں حسین اور شہداء نے صرف اور صرف عبادت کی ہے، بس ایک مرتبہ حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد حسین نے کہا کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کل مجھے قتل کر دیا جائے گا، ظالم یزیدیوں کی فوج زیادہ ہے، ہم تعداد میں کم ہیں، یہ تو طے ہے کہ صبح مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ اتنا کہنے کے بعد حسین خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حسین کا کوئی ساتھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا۔ اس کے بعد حسین کہتے ہیں کہ شاید تمہیں روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور دیکھو تمہاری بخشش کی ضمانت میں دیتا ہوں، اپنے نانا سے تمہاری شکایت نہ کروں گا بلکہ تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، اس لیے تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے گا، میری جان تو جائے گی تو اس کے بعد بھی کوئی شہید کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حسین کہتے ہیں کہ شاید تمہیں روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میں روشنی کو بجھا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے روشنی کو گل کیا اور اندھیرا قائم ہوا، اور حسین نے کہا کہ جو جانا چاہے اندھیرے میں چلا جائے، اندھیرا ہے۔ تو آزادارو کچھ دیر کے بعد جب پھر سے روشنی کی گئی تو کیا دیکھا کہ ہر ساتھی حسین کا، ہر صحابی حسین کا ننگی تلوار کو اپنے گلے پر رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آقا حسین اگر آپ حکم کریں تو ابھی اپنی گردن کو اپنے تن سے جدا کر دے، ہم اپنی گردن کو تن سے تو الگ کر سکتے ہیں مگر آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سوائے گلے حسین کے میں تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا، اور ابھی شبیہ جھولا جناب علی اصغر برآمد ہوگا۔ آزادارو آج شب عاشور ہے، آج ہر امام بارگاہ کھلا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر امام بارگاہ میں حسین کی دشیاری ماں جاتی ہے اور جانے کے بعد سینے پہ ہاتھ مار کر کہتی ہے اے میرے مظلوم بیٹے حسین۔ آزادارو جہاں آپ آج ہر امام بارگاہ میں زیارت کے لیے جائیں گے، جب زیارت کریں گے وہاں آپ کو ایک چھوٹا سا جھولا بھی رکھا ہوا ملے گا، اس جھولے کو دیکھ کر ام رباب کو سلام کرنا، ام رباب کو سلام کرنا، اس لیے کہ یہ جھولا ام رباب کے دل کا چین تھا، ام رباب کے دل کا چین تھا۔ اصغر وہ شہید ہے، اتنا کم سن شہید ہے کہ جو اپنے قدموں پر کربلا کے میدان جنگ میں نہ جا سکا۔ حسین آغوش میں لے کر آئے تو اصغر میدان جنگ میں پہنچے، ظالموں کو گمان ہوا کہ حسین شاید قرآن لا رہے ہیں، حسین کا صلح کا ارادہ ہے۔ میں کہوں گا اصغر تیری عظمت کو سلام کہ اگر تجھ پر گمان بھی ہوا تو قرآن کا گمان ہوا، یا میں یہ کہوں اصغر تو قرآن ناطق کا بیٹا ہے، اگر قرآن ثابت نہ ہو تو تو کون سا قرآن سے کم ہے۔ آزادارو تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ 6 مہینے کا یہ بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا، 6 مہینے کا یہ بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا، شبیر تیری نصرت کے لیے یہ کون پیغمبر آیا ہے، شبیر تیری نصرت کے لیے یہ کون پیغمبر آیا ہے۔ آزادارو جب آپ ہر امام بارگاہ میں جائیں گے تو اصغر کے جھولے کو دیکھ کر ام رباب کو سلام کرنا، کیونکہ یہ جھولا ام رباب کے دل کا چین تھا۔ اصغر کی شہادت ہو گئی، شہادت ہونے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ لگانے کے بعد یہ اصغر کا جھولا جل گیا۔ آزادارو یہی وجہ تھی کہ ام رباب
ہو. ہمیشہ دھوپ میں رباب بیٹھتی تھی. جب کبھی سید سجاد کہتے تھے اماں کب تک بیٹھی رہو گی دھوپ میں, تو رباب کہتی تھی سید سجاد بیٹا تو بیٹا بن کر تو کہتا رہے, مگر امام بن کر حکم نہ دینا, میں سائے میں نہیں جا سکتی, اس لیے کہ میرے وارث حسین کا لاشا بھی تخت صحرا میں, میرے بچے کا لاشا کربلا میں, میری بچی سکینہ کا لاشا شام میں, میں کیسے سائے میں چلی جاؤں. یہی وجہ ہے کہ رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. بس آخری وقت میں ایک مرتبہ جب مختار ثقفی نے حسین کے قاتلوں سے انتقام لینا شروع کیا, اور جب انتقام لیتے ہوئے مختار ثقفی نے حسین کے قاتل حرملہ کو واصل جہنم کیا ہے, تو ایک مرتبہ مختار ثقفی نے حرملہ کے سر کو کاٹ کر بطور نذرانہ امام سجاد کے پاس بھیجا. امام سجاد کے پاس آزا کرو, مختار کو بھی سلام کیا کرو, اس لیے کہ یہ مختار وہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے معصوم کے لبوں پر ہنسی آتی تھی, مسکراہٹ آتی تھی. یہ وہ مختار تھا کہ جسے علی نے آغوش میں لے کر کہا تھا کہ مختار تو ہمارے قاتل کو واصل جہنم کرے گا. مختار کو ہمیشہ یاد رکھا کرو اپنی دعاؤں میں, فاتحاؤں میں. مختار نے جب حرملہ سے انتقام لیا, حرملہ کے سر کو کاٹا ہے. بس آخری جملے ہیں, 3-4 جملے کہوں گا اور مجلس تمام ہوگی. ایک اور زیارت آپ کریں گے شبیہ اصغر بشیر کے جھولے کی. تو ایک مرتبہ جب حرملہ کے سر کو کاٹا, حرملہ کے سر کو بطور نذرانہ مختار ثقفی نے سید سجاد کی خدمت میں بھیجا. سید سجاد نے حرملہ کے سر کو دیکھا. سر کو دیکھنے کے بعد اس سر کو لے کر رباب کے قریب آئے, کہا اماں اٹھو, اماں اٹھو, اصغر کے قاتل کا سر آیا ہے, اصغر کے قاتل کا سر آیا ہے. ایک مرتبہ رباب خشک عالم سے کھڑی ہوئی. کھڑی ہونے کے بعد حرملہ کے چہرے کو دیکھا, حرملہ کے سر کو دیکھا, اور ایک قیامت کا جملہ کہا کہ حرملہ کیا تم نے, اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, کیا تیرے کوئی اولاد نہیں تھی. اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ رباب کی گردن ڈھلک گئی, رباب گر گئی. ایک مرتبہ سید سجاد نے شانہ ہلایا, اماں اٹھو, اماں اٹھو. رباب زندہ ہو تو اٹھے, شاید اصغر کے قاتل کا انتظار کر رہی تھی. رباب شاید اصغر کے قاتل کا انتظار کر رہی تھی. رباب بس ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب سید سجاد نے آخری حسن دینے کے لیے رباب